بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات اسلام آباد کا نوجوان طالب علم اسامہ ستی اپنے دوست کو چھوڑ کر G13 اپنی رہائش گاہ کی جانب جا رہا تھا کہ G10 میں 5 اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے اہلکاروں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا اور اس کے بعد اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اسامہ کی گاڑی پر ان اہلکاروں نے 22 گولیاں ماری جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ اسامہ ستی پاکستان تحریک انصاف کا پرجوش کارکن تھا جس نے ریاست مدینہ کا خواب دیکھا تھا، مگر اسی ریاست میں یہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اسامہ ستی کے والد نتیم ستی کے مطابق ایک روز قبل ان کے بیٹے کی انہی 5 پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور انہوں نے اسے مزہ چکھانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ والد اور والدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پولیس نے کلیئرلی بتایا ہی نہیں کہ ان کے بچے کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج ان کے گھر میں گئی، بہت تھا جانا مگر ضروری بھی تھا۔ کیا کہا ان کی والدہ نے؟ Let's watch that. کہہ رہی ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے کسی نے کہا تو نہیں کہ معاف کریں، کیونکہ پولیس تو پہلے مقدمہ بھی درج نہیں کری تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے۔ خون کا بدلہ خون ہے، بہترین منصف جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہترین منصف ہے نا ہمارے لیے، تو اس وقت وہ ہیں، اور وہ تو ان کا پی ٹی آئی کا بچہ تھا، تو ہمیں ان سے امید ہے انصاف کی کہ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے نا۔ اپنے پی ٹی آئی کے بچے نے گاڑی کے شیشے کالے کر لیے اور وہ نہیں گاڑی اگر روکی تو اس کو جان سے مار دیا گیا۔ تو اس وقت ہمیں وزیر اعظم صاحب سے انصاف کی امید ہے، ان سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں اور انصاف کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکا نہیں تو اس کا مطلب یہ اتنی گولیاں مارتے ہیں، آپ بتا رہی ہیں 6 گولیاں اس کے جسم میں تھی۔ 6 گولیاں اس کے جسم میں تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ سارے چینلز کے پاس ہے، سب میڈیا کے پاس ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو شیشے کالے کرنا یا نہ رکنا، اس کو گرفتار کر لیتے، پکڑ لیتے، پولیس والوں کے پاس تو بہت سے طریقے تھے نا اس کو روکنے کے، اس کو تھانے میں بند کر دیتے، اس کو سزا دے دیتے، FIR کاٹ لیتے، لیکن اس کو نہ رکنے پہ انہوں نے جان سے مار دیا۔ تو یہ جو ہے ان کی جو درندگی ہے نا، ہم اس لیے زیادہ جو ہے ہم اسٹرانگلی اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ان کی درندگی رک جائے اور باقی اسامہ بچ جائیں، باقی ملک کے بچے، باقی سب ماں باپ کی جو گود ہے وہ اس طرح نہ اجڑے۔ آخری مرتبہ کب بات ہوئی تھی آپ کی اسامہ سے؟ اسامہ 11:30 بجے گھر سے گیا تھا ایک دوست کو چھوڑنے، اور 12:30 بجے میں نے اسے کال کی تو اس نے کہا کہ میں 10-15 منٹ میں گھر آ رہا ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ کال نہیں کی کہ ظاہر ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ آ رہا ہوگا۔ پھر 2:30 بجے کے قریب، 2:15 کے قریب میں نے کال کی تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کے بعد میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ پولیس نے مارا ہے اس کو؟ کراچی کمپنی کے SHO جو ہیں تھانہ کراچی کمپنی، انہوں نے ہمیں کال کی اسامہ کے ابو کے نمبر پہ، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پولیس مقابلے میں آپ کے بچے کو گولی لگ گئی ہے، ہم نے پمز میں پہنچا دیا، وہاں پہنچے۔ ہمارے بچے کے پاس نہ کوئی چھری، نہ چاقو، نہ کوئی اینٹ، نہ پتھر، نہ کوئی اسلحہ، وہ پولیس مقابلہ کر رہا تھا۔ پولیس خود دہشت گردی کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو کسی پلاننگ کے تحت مارا ہے، اس کو وہ لوگ خود نشے میں تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس خود نشے میں تھی، انہوں نے نشہ پتہ ہے انہوں نے الزام لگایا کہ نشہ کیا ہوا تھا اسامہ نے، پولیس نے الزام بھی لگایا ہے۔ میں پولیس پہ الزام لگاتی ہوں کہ پولیس نشے میں تھی، پولیس نشے میں تھی۔ اسامہ نشے میں تھا تو اس کو پکڑ لیتے نا، پکڑ سکتے تھے نا، کتنا اگر یہ کتنے بندے تھے اور وہ ایک اکیلا تھا۔ اب انہوں نے صرف اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت کے وزیر اعظم سے انصاف کی امید ہے، ہماری اپیل ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان پولیس والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور پولیس کو آپ ان جو 5 لوگ ہیں کیا سزا دینا چاہیں گی آپ خود ان کو؟ پورا پاکستان ان کو چاہتا ہے کہ پھانسی لگے، آپ کیا سزا دینا چاہتی ہیں؟ میں بھی بالکل یہی چاہتی ہوں جو پوری قوم چاہتی ہے، پورا پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو پھانسی ہی دی جائے تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ اپنے جوان بیٹے کے قتل پر کی جانے والی یہ فریاد سن کر اگر دل نہیں دہلتا تو وہ دل ہی نہیں ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی فریاد نہیں ہے جو ہمارے کانوں نے سنی. پاکستان کی بے شمار مائیں اور باپ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے بیٹوں کے جنازے اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں. ان کے انصاف کی فریادیں دم چوڑ چکی ہیں. 2012 میں کراچی میں شاہ زیب خان کا قتل سب کو یاد ہوگا. 2014 کا لاہور میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن، اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر کراچی میں 2018 میں نوجوان نقیب اللہ محسود کی جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے سانحے ریاست، انصاف اور قانون، ان تینوں کے منہ پر تماچے ہیں جو مسلسل پڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو توقع تھی کہ اب یہ ظلم و ستم اور لا قانونیت ختم ہونے جا رہی ہے. تحریک انصاف نے الیکشن 2018 میں اپنے منشور میں جو وعدہ کیا تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیے، ان کے منشور سے میں پڑھ رہی ہوں. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی طرز پر غیر سیاسی پولیس کا ماڈل دیگر صوبوں میں بھی متعارف کرائے گی. پولیس کے اندر بھرتیوں اور ملازمت کے انتظام کو پیشہ ورانہ انداز میں استوار کیا جائے گا. پولیس میں تقرریوں اور تبادلوں کے محکمانہ اقدامات کو ہر قسم کی سیاست سے پاک کیا جائے گا. یہ تو منشور کے دعوے تھے، مگر پنجاب میں 2 سال میں 6 آئی جیز کی تبدیلی اپنے ہی منشور پر ایک سوالیہ نشان ہے. آج کے برسر اقتدار با اختیار وزیر اعظم عمران خان اللہ کا نام لے کر پولیس کو بدلنے کے دعوے کیا کرتے تھے. لیٹس واچ عمران خان. اللہ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میں حکومت میں آؤں گا اور میرے پاس اتھارٹی آئے گی، پہلی چیز میں پولیس کو ٹھیک کروں گا. جب موقع ملے گا اور انشاءاللہ اگلی باری موقع ملے گا، میں آپ کو یہی پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. خرم دستگیر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اسامہ ستی کے والدین پوچھ رہے تھے کہ کس کے ہاتھ پر لہو تلاش کریں اسامہ کا. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کہوں ان سے جا کر؟ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. خرم صاحب کیا کہیں والدین کو؟ ستی صاحب کے والدین کے ساتھ تو ہمدردی کریں گے، کیونکہ انصاف کی امید کم ہے. انصاف اللہ کرے مل جائے اسامہ ستی کے والدین کو، لیکن طاہر داوڑ بھی اغوا ہوئے تھے اس حکومت کے دور میں. طاہر داوڑ کے خاندان کو انصاف نہیں ملا، ان کی لاش افغانستان سے ملی تھی. پھر ساہیوال میں آنکھوں کے سامنے، ویڈیو کیمروں کے سامنے ایک خاندان کو پولیس والوں نے ہی اسی طرح اسامہ کی طرح گولیوں سے بھون دیا، لیکن وہ سب کے سب بری ہو گئے، ان کو انصاف نہیں ملا. پھر ہماری آنکھوں کے سامنے متی اللہ جان اغوا ہوئے، ساجد گوندل اغوا ہوئے. ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے نقیب اللہ کی درست مثال دی، وہ بھی پولیس کر دی تھی. تو یہاں تو براہ راست پولیس جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو کسی بھی بہانے سے ان کو قتل کر رہی ہے اور انصاف نہیں ملتا. آپ نے لاہور میں مال ٹاؤن کی مثال بھی دی. مال ٹاؤن کے اوپر اب کم از کم و بیش 3 بہت بڑی جوڈیشل انکوائریاں ہو چکی ہیں. اگر اس میں کوئی ذمہ دار ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے تھا. اب تو ہماری حکومت بھی نہیں ہے، 2.5 سال اس حکومت کو بھی ہو گئے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں تعین کرنا ہے. لیکن یہ حکومت عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو اسلام آباد کے واقعات ہیں، جو براہ راست ان کی ذمہ داری ہے، کسی صوبے کے سر پر یہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس حکومت کے دور میں، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. مکران میں اتنا بڑا واقعہ ہوا جب نیوی کے اہلکاروں کو بسوں سے نکال کر شہید کیا گیا، ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس کا کیا بنا. گوادر میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا پورے اس پہ بلڈنگ پہ، ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا ہوا. ابھی ہم نے دیکھا ہے 1 دن پہلے جو مچھ میں واقعہ ہوا ہے، اور مچھ میں واقعے کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو دہشت گردی کا واقعہ ہوا بلا شبہ، لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ وہ ہزارہ کے لوگ تھے، جو ہزارہ نسل کے لوگ ہیں، اور وہ میرے بھائی اور بہن جو ہیں وہ اتنے سالوں سے اپنے نوجوانوں کی، بیٹوں کی، خاوندوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں.
اس کی بھی ہمیں کوئی چلیں پچھلی حکومتیں ہم مان لیتے ہیں جی انہوں نے درست کام نہیں کیے، لیکن یہاں تو پتہ چلنا چاہیے تھا نا کہ یہ کون لوگ ہیں. اور آپ نے درست ایک اور بھی انڈیکیشن دی کہ پچھلے کچھ ماہ سے بلوچستان میں بھی اور ہمارے جو دوسرے قبائلی سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں ایک نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اس کی ذمہ داری بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب حکومت ہی عمران خان صاحب کی جو موجود ہے وہ ذمہ داری نہ لے، اپنی ذمہ داری سے مفرور ہو جائے، تو پھر اسامہ ستی کے والدین کو میں یہی کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہمت کریں کہ یہ نوجوان کا جو خون ہے یہ ناحق نہ ثابت ہو، اور جو ہمارے ہم منتخب نمائندے ان کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم اٹھائیں گے. لیکن یہاں ہمیں یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ پولیس جس کو ریاست کی طرف سے یہ ضرور ایک اجازت دی گئی ہے کہ وہ قانون توڑنے والوں کے اوپر گولیاں چلائے، ایک معصوم نوجوان کے اوپر جو ہے جس نے ابھی زندگی کی بہت ساری منزلیں طے کرنی تھی، جس کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، جس کے اوپر الزام مجھے دکھ سے کہنا پڑا فیبریکیٹ کرنا پڑا، جس طرح سائیوال والے جو خاندان تھے ان کے اوپر بھی خود پکانا پڑا کہ جی ان کے اوپر زبردستی ایک الزام تھوپا گیا کہ نہیں یہ دہشت گردوں کی مدد کر رہے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. پہ خاتون ریپ ہوئی تھی اس وقت کہا گیا کہ بغیر پوچھے نکل گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، وہی پولیس ہے. انفارچونیٹلی ایٹ لیسٹ آپ ایکسپٹ تو کر رہے ہیں کہ یہ وہی پولیس ہے. تو یہ دیکھیں نا جی ہمیں اگر ہمیں آگے جانا ہے بلکہ بتدریج خراب ہوتی پولیس کو ذمہ داری لینی ہوگی، اور محترم جو نئے وزیر داخلہ ہیں ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. پاکستان کے عوام اور آپ کے ناظرین کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اسلام آباد کی پولیس براہ راست وزیر داخلہ کے ماتحت ہے، تو لہٰذا اس میں تو کسی صوبے کا یا کسی اور انٹرمیڈیٹ ہے اس کی تو بات ہی نہیں. یہ براہ راست وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، اور ان کو یہ قبول کر کے آ کر بتانا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کریں، بجائے یہ کہ وہ شہید اسامہ کے اوپر نئے نئے الزامات لگا کر جو ان کے والدین کا پہلے ہی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اس کو مزید ٹکڑے کریں. شیخ رشید صاحب انڈیا منسٹر ہیں، وہ کوئٹہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بتایا خرم دستگیر صاحب نے یاد دہانی کرائی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. علی محمد صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں، وہ وہیں سے اسامہ ستی کے گھر سے، ان سے پوچھیں گے. لیکن شہریار افریدی صاحب کیا کہہ چکے ہیں ماضی میں اس حوالے سے جب سائیوال کا واقعہ ہوا تھا، وہ یاد کرانے دیکھیے اینڈ دین ٹیک اے بریک. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب اور اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ چاہے وہ جو بھی شخص ہو، صرف ابھی وہ سسپینڈ ہوئے بیہائنڈ دا بارز گئے سی ٹی ڈی کے لوگ، لیکن میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اور آج میں اس ایوان پہ کہوں گا چاہے مجھے اس عہدے سے استعفیٰ دینا کیوں نہ پڑے، میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں وی ول میک them an example which the rest of Pakistan will remember for ages inshallah. علی محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس. شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ دکھا دی، ہم آپ کو مراد سعید کی سٹیٹمنٹ بھی دکھاتے ہیں. یہ بھی رپورٹ آ گئی کہ 168 پولیس آفیسر خود بڑے جرائم میں ملوث ہے، اس کا کچھ نہیں کیا گیا. عابد بکسر کا نام آیا، 450 افراد کے قتل کا اعتراف ہوتا ہے، اس کا بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور یہ سائیوال ثانیہ میں آپ کو بتاتا ہوں بحیثیت ٹریجری بینچز، میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھولے گا بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے، ہم بھولنے نہیں دیں گے، اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے. جو بھی اس میں ملوث ہے کڑی سے کڑی سزا دیں گے. علی محمد خان صاحب، یہ زوردار آواز میں بولنا، بلند بانگ دعوے کرنا، ایموشن آل لکس ویری نائس، لیکن پھر ڈیلیور بھی کرنا پڑتا ہے. آپ ابھی اس گھر سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا ہی تھا، آپ لوگوں کے پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا وہ جس کو مار دیا پولیس نے، تو کیا محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس کو میں ایک اور چیز سے آپ کو کمپیئر کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کوٹلی ستیاں میں گیا یہ 15-20 دن پہلے، ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا کشمیر میں کوٹلی سیکٹر میں، سپاہی ظروف صاحب شہید. ان کے والد صاحب ریٹائرڈ حوالدار تھے آرٹلری میں. ان کی میں فاتحہ پڑھنے گیا، کچھ دیر بیٹھا رہا.
ان کی ایک بچی تھی 4-5 سال کی اور 2 بچے تھے وہ گود میں تھے ان کی مدر ان لا کے. تو اماں ان کی بیٹھی ہوئی تھی, بڑی مضبوط خاتون تھی. انہوں نے جب تھوڑی دیر گزری انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے اس پہ فخر ہے, وہ وطن کی حفاظت کے لیے شہید ہوا. یہ اس ماں کے الفاظ تھے. اب اس کو تو اس بات کی تسکین ہے, تسلی ہے کہ اس کا بیٹا اگر نہیں بھی ہے تو ملک کے لیے شہید ہوا. یہ جو ماں ہے اس کو میں کیا کہوں کہ اس کا بیٹا آج اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ جو ہے ملک کو بچانے کے لیے نکلا تھا؟ وہ تو ایک طالب علم تھا اور جو ایک سسٹم کے اندر آ کے وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. اب اٹس اے ٹیسٹ فار اس, فار می, فار مائی کیبنٹ کولیگ, اسپیشلی فار شیخ رشید صاحب, کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو کہ اس سے نظام کی بہتری کی طرف بھی جائیں. سب سے پہلے بلند بانگ دعووں کی بجائے یا نظام اور یہ چیزیں یہ ہوتا رہے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کیس میں انصاف ملے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن, کہ وہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو اعتماد ہو کہ جو ہو رہا ہے ان کو اس سسٹم پہ اس پروسیس پہ اعتماد ہو. لیکن چلے یہ تو آگے کی بات ہے, ابھی جو ہوا ہے آج کی میں بات کر رہا ہوں, کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ فیلئر نہیں کر سکے. آج کی میں بات بتا رہا ہوں. میں ابھی جب فاتحہ پڑھ کے اسامہ شہید کی آیا ہوں, ان کے والد صاحب بھی تھے اور ان کے ماموں وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو کچھ خدشات ہیں انویسٹیگیشن پہ, اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. اور کل کابینہ میں مجھے موقع ملا, میں کوشش کروں گا کہ میں یہ بات ادھر وہ کروں انشاءاللہ. ان کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو پی ایم صاحب کا گریونسز ونگ ہے وہ پارلیمانی امور میں اس کا ایک ہے, تو آپ اس میں ایک اپلیکیشن بھی آپ دے دیں تاکہ وہ بھی کارروائی پوری ہو کہ وزیر اعظم صاحب تک آپ کا خط جو ہے وہ چلا جائے. اس کو پھر سیکرٹری داخلہ وغیرہ جو بھی قانونی ہے وہ ادھر بھیج دیا جائے گا. لیکن میں چاہتا یہ ہوں, میری خواہش یہ ہے اور ہماری حکومت کی بھی خواہش ہے کہ جو بھی اس کا آگے رزلٹ انشاءاللہ نکلے, جو قاتل ہیں وہ گرفتار تو ہو گئے ہیں, جو بھی ہیں ان میں جس نے جو کیا ہے اس کو سزا بھی ملے, لیکن اس پروسیس پہ اس خاندان کا اعتماد بھی ہو. لیکن جو خدشات کچھ مجھے بھی انہوں نے بتایا, شیخ صاحب بھی وہ آپ بتا دیں. مثلا انہوں نے لگا کہ پولیس جو ہے ایویڈنس کو ٹیمپر کر رہی ہے, یہ انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا. شیخ صاحب کل تشریف لے گئے تھے, آج کچھ سینئر ممبرز اور بھی کیبنٹ کے گئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی بات ہے, میں کل خان صاحب کو کہوں گا بھی, ویسے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ کوئی ریٹائرڈ جو یا سٹنگ ہائی کورٹ کا جج ہو, کسی جج کی نیچے جو ہے اس کی انکوائری ہو تاکہ ان کو اس پہ اعتماد ہو. ان کو یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ, میں نہیں سمجھتا کہ پولیس ایسا کریں گے, لیکن ان کو یہ خدشہ ہے کہ پولیس والے شاید اپنے بیٹی بہن کو بچانے کے لیے اس طرح انویسٹیگیشن نہ کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں. انشاءاللہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں, میں نے وہاں بھی خان صاحب کے بہاف پہ اور اپنی حکومت کی بہاف پہ بات کی ہے, اور یہاں بھی آپ کے پروگرام میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اور شیخ رشید صاحب کی اور ہم سب کی خواہش یہی ہے, اور ہونی بھی یہ چاہیے کہ کلپٹس کو سزا ملے, جو اس میں جو جس کا گناہ نہیں ہے اس کو نہ ملے. خانہ پوری کے لیے نہیں, جس نے کیا ہے اس کو سزا بھی ملے اور پروسیس پہ ان کا اعتماد بھی ہو. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے کیمراز ہیں, کچھ چل نہیں رہا, کوئی عینی شواہدین, ان کے پیرنٹس انہوں نے آپ کو ہی بتایا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمارا بچہ مرا کدھر ہے, وہ سڑک ایگزیکٹلی ہے کون سی. جی, سو یہ کس نے بتانا ہے ان کو؟ وہ تو جو سی سی ٹی وی کیمراز اور وہ انفارمیشن تو شیخ صاحب کے پاس ہوگی, کیونکہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں, لیکن ان کے یہی خدشات ہیں. وہ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح سارا ایسے ہو گیا, اور ان کو یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے, انہوں نے یہ بات کی کہ وہ کوئی گاڑی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ تھا, حالانکہ اگر وہ اس طرح ہوتا تو رائٹ سائڈ پہ, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. اور سر پہ لگی ہوئی ہے گولی, ظاہر ان کو خدشات ہیں, اور میں اس پہ خان صاحب سے بھی میں بات کروں گا, اور انٹیریئر منسٹری بھی اس کو انشاءاللہ انشور کرے گی کہ انویسٹیگیشن ہو, لیکن ایسی ہو کہ ان کو خاندان کی تسلی کے مطابق ہو, کہ ان کو اس پہ تسلی ہو. جی ٹھیک. خرم دستگیر صاحب, انسداد دہشت گردی فورس کے یہ 5 اہلکار تھے, مدثر مختار, شکیل احمد, سعید احمد, محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد, جن پر الزام ہے, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چیف کمشنر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جس کے سربراہ سرفراز ورک ہوں گے. جوڈیشنل میجسٹریٹ شہزاد خان نے جو اس قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکاروں کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا, مگر اور سینٹ کی داخلہ کمیٹی بھی اس کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس کو 10 دنوں میں تحقیقات مکمل کر کے دینی ہوگی. مگر ہم یہ دیکھتے آئے ماضی میں کہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایک دم سے ایکشن ہوتا ہے, اور پھر سب ہم بھی, میڈیا بھی شور مچاتا ہے, آپ لوگ بھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, کمیٹیز بن جاتی ہیں, مگر پھر کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ خدشات ہیں ان ماں باپ کو, وہ بھی رو کے صبر کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگے کہ ہم سمجھے اب کچھ تبدیل ہوا ہے خرم دستگیر صاحب؟ جی, کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا, اور براہ راست اس واقعے کی جو پہلی مثال ہے وہ ساہیوال کی ہے,
کہ وہاں بھی سی ٹی ڈی انوالو تھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور آخر میں وہ سب لوگ بری ہو گئے. نام یہ لیا گیا کہ خاندان نے معاف کر دیا. اور یہی ہوتا ہے کہ پولیس پھر خاندانوں کو ڈراتی دھمکاتی بھی ہے، کچھ لالچ بھی دیتی ہے، اور پھر جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا. اور آج سوال تو بڑا سیدھا ہے کہ جو ساہیوال میں ایک پورے خاندان کو گولیوں سے بھوننے والے یہ سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے، وہ آج زمین میں پاکستان پر کھلے پھر رہے ہیں بغیر ایک کسی سزا کے، بغیر کسی بھی قسم کا جو پینل ان کے اوپر آنا چاہیے تھا انسانی جانوں لینے کے نتیجے میں. تو یہاں تو یہی نتیجہ ہے. طاہر داوڑ والا کیس ہوا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا اور کہاں تک پہنچا. تو یہ جو ٹیسٹ کیس ہے، ہر چیز کو ٹیسٹ کیس بنانا اور بھولنے نہیں دیں گے اور نہیں بھولیں گے. بھول گئے نا ساہیوال کو، 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، جنوری ایک اور آ گیا ہے. 2019 میں واقعہ ہوا تھا، اب 2 سال میں بھول گئے ہیں. اور اس میں کوئی ایسا ریفارم، یہی سوال اب پوچھنے کا کہ پچھلی حکومتوں کو تو آپ الزام دیتے رہے، لیکن کسی قسم کا کوئی ایسا ریفارم ہوا ہے، کوئی ایسی قانون سازی ہوئی ہے کہ جب پولیس اس قسم کے کام کرے تو اس کا ایک باقاعدہ نظام وضع کیا جا سکے. یہاں تو ہمیں صرف فیلئر نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک دفعہ جب واقعہ ہوا، اور آپ نے درست کہا کہ میڈیا اس پہ چند دن چھوڑ ڈالے گا، جے آئی ٹیز بنے گی، اینڈ میں آ کے پھر جب روٹین کی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو اس خاندان پہ پریشر ڈال کر ان پولیس والوں کو رہا کرا لیا جاتا ہے اور وہ بری ہو گئے سارے کے سارے. تو یہاں یہ بھی ایک ایشو بڑا سیریس ہے کہ جب وزیر اعظم نے اب خود بھی اقرار کیا اور اب اس پر عمل بھی کیا جو اقرار کیا تھا کہ میں نے آئی جی لاہور میں اس لیے لگایا ایک شخص سی سی او پی کہ جی وہ میرے خاندان کی جائیداد جو ہے اس کو ریلیز کرائے گا. اور آپ دیکھیں یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ جیسے ہی ہائی کورٹ نے یہ واضح کیا کہ وہ جو جائیداد تھی وہ جس شخص کی تھی اسی کی تھی اور وزیر اعظم کے خاندان کے لوگوں کی نہیں تھی، اپنے خاندان کے لیے اسی منٹ جو ہے وہ جس سٹیٹمنٹ کی بات کریں خرم صاحب، وہ میں اگر چلا دوں سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا تھا، کلیئرٹی آ جائے گی. خرم صاحب اگر اجازت ہے کہ علی صاحب پوچھیں انہوں نے کب کہا تھا، ہمارے پاس وہ سٹیٹمنٹ ہے، ہمارے پاس ہے وہ سٹیٹمنٹ. لیٹس واچ پرائم منسٹر نے ان سی سی پی او کو جن کو ڈرٹی ہیری کہا جاتا تھا، یہ بھی ہمیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات بتائی، یہ کیا کہا تھا. لیٹس واچ اٹ. بہنوئی ہیں، ان کے اوپر کو 5 سال سے ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ، پی آئی اے سوسائٹی تھی وہاں قبضہ ہوا تھا. پرائم منسٹر کا بردر ان لا، یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں. فائنلی اس کا قبضہ، اس کے پلاٹ کا چھوٹا اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوتے، قبضہ گروپ تھا وہاں. اس کے وہ جو 7 والا تھا، اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی 7 والا ہمارا ہے، اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا، وہ یوسف، اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مار دیں گے، اور اس کو شام کو گولی مار دی. میں نے آئی جی کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر، ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے، پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر، اگر اس کو نہیں، اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی، یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو وہ باقی پاکستان، باقی پنجاب میں. تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا، اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے یہ جو نیا سی سی پی او ہے. یہ علی صاحب نے سن لیا، یہ بات کی تھی خرم دستگیر صاحب، انہوں نے یہ تبدیل اس لیے کیا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کریں، 3 ماہ بعد یہ بھی تبدیل ہوگا، یہی بات کریں آپ خرم صاحب؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں تبدیل اس لیے نہیں کیا گیا کہ اچانک ان کی کارکردگی خراب ہو گئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو زمین تھی اس کے اصل اونرز کو واپس کر دی، اور وہ اصل اونرز عمران خان صاحب کے خاندان کے نہیں تھے. تو لہذا جس مقصد کے لیے سی سی پی او کو لایا گیا تھا، عدالت نے وہ ناکام بنا دیا، اور جیسی عدالت نے یہ ناکام بنایا، وہ سی سی پی او اب تاریخ کا حصہ بن گیا. اوکے، آپ ایک اور بات کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، الج کر رہے ہیں وہ، اور سن لی علی صاحب نے یہ بات. ہم بریک پہ جاتے ہیں، پھر علی صاحب سے جواب لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے آئی جی تبدیل ہوئے، آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے سی پی او کو لانے کے لیے، اور پھر 3 مہینے بعد یہ سی سی پی او بھی تبدیل ہو گئے، پولیس تبدیل نہیں ہوئی. خرم دستگیر صاحب نے ایک اور ایلیگیشن یہاں پہ رکھی ہے، اس کا جواب ہم علی صاحب سے لے لیں گے، مگر سوال وہاں پر ہی موجود ہے. رائٹ آفٹر بریک.
رائٹ ویلکم بیک. اسٹیٹمنٹ ہم نے پرائم منسٹر کی بھی چلا دی. خرم دستگیر صاحب کی بات آپ نے سن لی. یہ آئی جیز کی تبدیلی, سی سی پی او کی تبدیلی, یہ کیا پولیس ریفارم کے لیے نہیں تھی, کوئی اور وجہ تھی علی صاحب؟ نہیں, پہلی بات تو یہ اٹس سو ویری, میں سمجھتا ہوں لو آف خرم صاحب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب جیسا شخص جو ہے وہ کوئی اپنی بہنوئی کے لیے سی سی پی او لگائے گا. بیسیکلی عمران خان ان کو اس چیز کی بہت بڑی فکر ہے کہ اوورسیز پاکستانی جتنا بھی ہے, میرے پاس دیکھیں گریونس ونگ ہے, مجھے اس کا بہت زیادہ پتہ ہے, اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے. اب ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے خان صاحب کے آنے کے بعد. کس چیز پہ؟ اس چیز پہ دیکھیں وہ ادھر پیسہ کماتے ہیں, سیف بیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر زمین لے لو, زمین لے لیں, اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے, سیف بیٹ ہے, گھر لے لیں, زمین لے لیں. یہاں پہ لوگ جا کے جب ان کو پتہ ہوتا ہے اس پہ کیس کرو, 6 مہینے بعد اس نے امریکہ یو کے واپس چلے جانا ہے, زمین پہ قبضہ کرو. لینڈ مافیا کے خلاف جو عمران خان صاحب جو ہیں اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سٹک سے ہٹوائیں ان کو, وہ آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا, اس میں آپ کو ڈیپ جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ سی سی پی او لے آئے ہیں تو یہ خالی کرا دیں. میں اس بات سے تو خیر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے کہ کسی ایک افسر سے ہونا نہیں ہے, یہ بیسیکلی آپ کو انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف جانا ہوتا ہے. جس طرح ہم خیبر پختونخوا میں گئے, ناصر درانی صاحب کو جب خان صاحب نے ادھر چارج دیا, مجھے آج بھی یاد ہے ایک پروگرام میں درانی صاحب مردان آئے, اس زمانے میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا, اکٹھے ایک پروگرام تھا, اس میں سپیچ بھی تھی میری, ان کی بھی تھی, اور مجاہد خان ہمارے ایم این اے صاحب وہ وہاں تھے. ناصر صاحب کی بات یاد دلاتا ہوں, ناصر صاحب نے مجھے وہاں پروگرام میں سپیچ کے دوران شاید انہوں نے کہا, سب کو کہا کہ خٹک صاحب ان کی شاید پرانی سلام دعا بھی تھی دوستی, ان خٹک صاحب پرانے زمانے سے ہی وہ منسٹر وغیرہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پرویز خٹک صاحب سی ایم صاحب کو کہا کہ سی ایم صاحب آج سے آپ کی میرے تعلق یا دوستی جو ہے وہ ہم آنا جانا نہیں ہوگا, آپ میرے سی ایم ہیں, آپ مجھ سے رپورٹ لیں, میری فورس میں نے کیا کرنا ہے وہ میں کروں گا, مجھے کہیں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ٹرانسفر کرو, پوسٹ کرو, ہاں کوئی غلط کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو وہ جب آپ نے ان کو امپاور کیا تو اس کے بعد آپ نے خیبر پختونخوا میں ناصر صاحب کے نیچے پولیس کا دیکھا, اس کا کریڈٹ جو ہے سنیں, اس کا کریڈٹ جو ہے ناصر صاحب کو بھی جاتا ہے, لیکن اصل میں دیکھیں ناصر درانی صاحب کب سے پولیس میں تھے, کسی اور نے کیوں نہیں امپاور کیا, عمران خان نے امپاور کیا, خٹک صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. This is half the story علی صاحب, second half بھی آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آل سے کہ اس طرح کا ریفارم خیبر پختونخوا میں جو ہم نے کیا اس سپیڈ سے ادھر نہیں ہوا. لیکن آپ سوال کریں, یہ بھائی صاحب کیسے سوال کر رہے ہیں, کیوں نہیں سوال کس طرح کر سکتے ہیں سوال؟ خرم دستگیر صاحب اب سنیں میری بات, ان کی میں نے سنی, 2 منٹ مجھے بھی سنیں, 2 منٹ مجھے بھی سنیں. درانی صاحب تو ریٹائر ہو گئے نا, اس کے بعد ایز این ایڈوائزر یا پتہ نہیں کنسلٹنٹ لے کے آئے, لیکن وہ نہیں چل سکا بات, کوئی ہو گیا ہوگا مسئلہ. لیکن یہ صاحب کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ آج یہ واقعہ ہوا, بدقسمت واقعہ ہوا ہے. آج میں خود یہاں پہ ایز اے وزیر اعظم شکایت ونگ کے انچارج کیا, ایک کیبنٹ ممبر کے میں گیا ہوں, کوئی 8 درجن کے ہمارے کیبنٹ ممبرز گئے, انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹر صاحب. ماضی میں بھی جاتے تھے. سنیں, وہاں جب واقعہ ہوا, ایک تو اس چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی ہو گیا اس طرح تو آپ کو جو ہے سیاست یاد آ جاتی ہے, اس پہ آپ سیاست کرتے ہیں. آپ بھول گئے کہ جب ماڈل ٹاؤن میں بندے مرے تو آپ کو دھرنا دینا پڑا, اور دھرنے میں لوگ فوت ہوئے تو آپ نے ایف آئی آر کٹوائی. وہ ماڈل ٹاؤن والے افسر کدھر ہیں ابھی؟ آپ یہ بھی چیک کریں نا پنجاب پولیس 40 سال سیاست کرنے کے بعد یہ جو آپ نے ہمیں پولیس دی, ہمارے تو دور کے جو ریکروٹس ہیں ابھی وہ ریکروٹ ہو کے ٹریننگ ہونے کے بعد باہر آئیں گے نا, یہ جو کچھ آپ کے دور کی پولیس نہیں ہے. آپ نے کیا ریفارم کیا خرم صاحب, مجھے بتائیں, آپ نے پنجاب پولیس میں, پاکستان پولیس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا آپ نے تھانے دار کے ذریعے سیاست نہیں کی؟ کیا یہ پولیس آپ نے ذاتی غلام نہیں بنائی؟ کیا آپ کو اخلاقی طور پہ حق ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں جب آپ نے خود پولیس کو ریفارم کرنے میں, مجھے بتائیں کون سا آپ نے پولیس میں ریفارم کی ہے؟ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ اپنی یہ ہم اپنی جو ایک ذاتی انا کے لیے سیاست کرتے ہیں وہ چھوڑیں. آئیں آپ پارلیمنٹ میں کون سے ریکمنڈیشنز آپ لے کے آئے ہیں, یہاں لے کے آئے ہیں, آپ صوبے میں لے کے آئے ہیں. You're not interested in reform. They're not interested in any institutional reform. What they are interested in is کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ہے آپ کی جو اس وقت موجود ہے, یہ ریفارم کی حکومت ہے. سول کرمنل لاء میں ریفارم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ جو یہ اوورسیز پاکستانی کی بات کرتا ہوں, اس کا وہ کیس اب 20 سال لنگر آن نہیں کرے گا, وہ 20 سال لنگر آن نہیں کرے گا, وہ جلد ختم ہوگا. لیکن ابھی تو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, جی خرم دستگیر صاحب آپ بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو خود ریفارم نہیں کی, اتنا وقت تھا. 40 سال آپ حکومت میں رہے بھائی. ریفارم یہ ہے کہ پچھلے 28 مہینے میں 6 آئی جی بدلے جا چکے ہیں, اور پچھلے آئی جی اس لیے بدلے گئے کہ ان کا اسی سی سی پی او جسے ٹرانسفر کیا گیا ہے
اس سے کلیش ہوا. وزیر اعظم نے سی سی پی او سے ملاقات کی, وہ بھی تصویریں آپ کو یاد ہوں گی, اپنی سپورٹ ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر وزیر اعظم نے معاملہ کھول دیا کہ سی سی پی او کیوں لگایا گیا تھا کہ وہ ایک الیجڈ قبضہ چھڑائیں, اور جیسے ہی عدالت نے وہ معاملہ درست طریقے سے رفع دفع کیا ہے, اس کو ڈسپوز آف کیا ہے, تو اس سی سی پی او کی ضرورت نہیں رہی اور اسے نکال دیا گیا ہے. اب یہ اس کو آپ ریفارم نہیں کہہ سکتے نا, کہ اگر آپ ذاتی انا کے اوپر آپ کی جو حکومت ہے وہ ہر 4 مہینے بعد آن ایوریج بدلے گی ایک آئی جی کو, تو یہ تو پولیس ریفارم نہیں ہے, اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں جواب پوچھوں گا. مطلب آپ کا گلہ یہ ہے نا خرم صاحب, انجینئر صاحب, آپ کا گلہ یہ ہے کہ جو کام ہم 40 سال میں نہیں کر سکے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2 سال میں ہم نے کیوں نہیں کیا. نہیں سکتے, میرا یہ حق اور فرض ہے. میں کمائی کے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ آپ کا چھوڑا ہوا گن ہم 2 سال میں صاف نہیں کر سکے. میں ایکسپٹ کرتا ہوں جو تھانہ کلچر آپ چھوڑ کے گئے, جو آپ نے تھانے کچہری سے سیاست کی, جو لوگوں کو غلام بنایا, وہ ہم ٹھیک نہیں کر سکے 2 سال میں 100%. آپ کا تو کام ہی نہیں, آپ کا انصاف تو ظلم کا ساتھ دینا ہے. آپ کا جو طریقہ کار اور ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جی جو گولیوں سے بھوننے والے ہیں, اسی وجہ سے سیاستدان کا کیلیبر اور سیاستدان کی عزت معاشرے میں نہیں ہے کہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ اس پہ سیاست کرتے ہیں. آکے سیاست کرتے ہیں آکے 40 سال آپ لوگوں نے پنجاب میں معافی چاہتا ہوں جھک ماری, آپ لوگوں نے پاکستان میں جھک ماری, پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا, اور اب جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ سیاست کرنے آ جاتے ہیں. وہاں گھر میں لاش پڑی ہے بھائی, آپ کو سیاست کی پڑی ہے. آپ ریکمنڈیشنز لے کے آئے نا. What sort of recommendations do you want to give to reform Pakistan, Islam Abad and Punjab police? یار ادھر گھر میں ان کے لاش پڑی ہے, آپ جو یہاں سیاست پڑی ہے. بجائے کہ اپنی ذمہ داری عمران خان رہے گا 2023 تک, چاہے آپ الٹے لٹک جائیں, خرم دستگیر صاحب he'll remain انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا. آپ کی سیاست سے نہیں جائے گا. If you really want to add something in institutional reform, come up with your recommendations. Okay. You are running away from your responsibility. 40 سال آپ کو اخلاقی طور پر جواب آپ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے. حق ہی نہیں رکھتے آپ. تباہ کرنے والوں کو کون سا حق ہے؟ اگر مجھے اجازت دیں, آپ آگ لگانے والوں میں سے ادارے تباہ کیے ہیں آپ نے, ججوں کو فون کر کے جو اپنے غلام بناتے رہے آپ. چھوڑیں انجینئر صاحب, اچھا اگر ہم ایک دوسرے کی بات سن لیں, ایک دوسرے کی بات سن لیں. جنٹلمین اگر مجھے الاؤ کریں, افضل شگری صاحب نے یہی بات کی تھی جو ابھی ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے ریفارم کے آگے, چاہے لمبا عرصہ ہو چاہے 2.5 سال ہو, کیا وجہ ہے کہ ریفارم کی طرف جانا اتنا مشکل ہے؟ افضل شگری صاحب نے کیا کہا وہ دیکھیں, پھر بریک لیتے ہیں, پھر کوشش کریں گے کہ ریفارم پہ بات کریں. پولیس کو ریفارم کرنا جو ہے وہ ہر حکومت کی ہابی بن گیا. پچھلے جب سے میں نے جب پولیس سروس کو جوائن کیا 1969 میں, اس وقت مٹھا کمیشن بنا ہوا تھا, جنرل مٹھا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کمیشن بنایا ہوا تھا, اس میں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. تقریباً 30 رپورٹیں لکھی گئی ہیں ایکسپرٹس کی, کمیٹیز کی. اینڈ ویلکم بیک. جہاں پر ریفارمز کے بارے میں آپ نے سنا, افضل شگری کہتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. اگر سیریس ہو تو اتنی رپورٹس موجود ہیں کہ آپ آرام سے ریفارم کر سکتے ہیں. اس کو ضرور ایڈریس کر دیں دونوں صاحبان کی, کیوں نہیں جاتے اس طرف. اور دوسری طرف پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات نظر نہیں آ رہے, کہہ رہی ہے پی ڈی ایم یہ. تو پھر آپ لوگ جو اس کے اوپر بینک کر رہے تھے کہ اختلافات ہوں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے, وہ ابھی لگ نہیں رہا. دیکھیے پولیس ریفارمز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ول چاہیے. ول ہماری گورنمنٹ کی ہے. پنجاب میں اس پہ عمل کرنے میں اس طرح تیزی نہیں ہوئی جس طرح خٹک صاحب نے خیبر پختونخوا میں 13 سے 18 کے بیچ میں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں اب انہوں نے پک لی ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں خان صاحب دیکھیں, خان صاحب اس کو ریفارم ہی کرنے آئے ہیں. اگر ہم یہاں 5 سال گزار کے پنجاب کے تھانے کلچر کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو یہ تو وہی ہوگا جو یہ 40 سال چھوڑ کے گئے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کے اختلافات کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو زندگی کا اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. اس بندے سے, ان لوگوں سے ڈریں جو ایک نظریے پہ پکے سچے کھڑے ہوں, جو ایماندار لوگ ہوں, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے ملک اس حالت تک پہنچا ہے, ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہے, نہ پارٹیوں کے بیچ میں نہ پارٹی کے. دیکھیں زرداری صاحب نے کوئی اور لائن دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, مولانا صاحب کی اپنی پارٹی جو ہے 2-3 ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے, وہاں جناب شہباز صاحب کی ایک لائن ہے, مریم بی بی کی دوسری لائن ہے. یہ کوئی کہتا ہے دھرنا دیں گے, کوئی کہتا ہے استعفیٰ نہیں دیں گے, کوئی کہتا ہے ابھی نہیں دینا چاہیے.
تو اٹس اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس. رائٹ. خورم دستگیر صاحب، ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. ریفارم تو چلے ہم اس پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ آپ بھی نہیں کر سکے اور ابھی تک تو پنجاب میں نہیں کر سکی پی ٹی آئی، لیکن آپ لوگوں نے جو ایک شروع کی ہے تحریک، اس میں تو ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. ابھی اپنے حکمران اتحاد کی فکر کریں. جب ان کی اتحادی ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں جواز بتایا جائے کہ ہم حکومت میں کیوں ہیں، ان کے دوسرے اتحادی بغیر ان کی اجازت کے شہباز شریف کو وزٹ کرتے ہیں، مولانا کو وزٹ کرتے ہیں، مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. ان کے تیسرے اتحادی پنجاب میں ہیں جنہیں ہر دوسرے ہفتے انہیں آ کر منانا پڑتا ہے. اصل چیلنج تو حکومتی اتحاد یہ کو، سچی باتیں مجھے سنائی نہیں دے رہی، اور اس معاملے کو آگے چلے گا، ہم سچی لے کر باتیں چلیں کر گے. رہے اور ہیں. انشاءاللہ اس حکومت کو گرانے سے زیادہ اہم ہدف یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات تک پہنچیں. یہ حکومت مستقل طور پر اپنی ذمہ داری سے بھگوڑی ہے، مفرور ہے. وہ چاہے ساہیوال والا واقعہ ہو، وہ چاہے متی اللہ جان کا واقعہ ہو، وہ چاہے ساجد گوندل کا واقعہ ہو، وہ چاہے ابھی ستی صاحب والا واقعہ ہو. یہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں پر اپنی نالائکی تھوپ دیں. اب آپ کو